حفیظ شیخ کے مقابلے میں بڑا پیسہ چلا جی، بڑا ریٹ ہو گیا اب تو. آج میں پرویز خٹک کو کہہ رہا تھا یار ہم سے تو کسی نے ووٹ ہی نہیں مانگا، اور یہ جو 8-8 کروڑ روپے میں بکے ہیں ووٹر، اور 8 کروڑ روپے بڑا روپیہ ہوتا ہے، اور 5-5 کروڑ روپے میں بکے ہیں. آج میں یہی گپ مارا تھا ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ میں پرویز خٹک سے. میں کہ یار پہلے تو 1-2 کروڑ میں کا ووٹ ہوتا تھا، 8-10 کروڑ. اس کا مطلب ہے اب تو سیاست میں پیسہ ہی پیسہ ہے. اور یہ سارے پیسے آصف زرداری نے لگائے، کسی اور نے نہیں لگائے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ ہم نے بھیجے. ٹکٹ کون خریدتا ہے؟ ٹکٹ تو موقع پہ پتہ لگتا ہے کہ کس کا لینا اور کس کا نہیں لینا. کس کا ٹکٹ مارکیٹ میں عوام کی نظروں میں ووٹ پولر ہے اور کس کا نہیں ہے. اگر حفیظ شیخ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تب بھی اسی طرح کی بہت بڑا صورتحال فرق ہے جی، 17-20 ووٹ بڑا فرق ہے، کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے. دیکھیں جی، ہم نے جمالی صاحب کی کمپین کی ہے، 1 ووٹ سے جیتے. ولسن 1 ووٹ سے جیتا. دنیا میں کئی لوگ ہیں. 20 ووٹ کا 17 ووٹ کا فرق تو بڑا فرق ہے. کیا پتہ ہے عمران خان صاحب کو یا آپ کو آج تو سارا کچھ اس کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ سارے بندے بتائیں گے پیسے کتنے کتنے دیے اور پیمنٹ کہاں ہوئی ہے، کس فارم ہاؤس میں ہوئی ہے، کس فرنٹ مین نے کی ہے. سارا کچھ اس کو پتا ہے. عمران خان ایکشن لیں گے؟ ابھی تو نہیں لے گا صحیح. آج اس نے کہا لوں گا ضرور وقت آنے پہ. اچھا سر، اگر حفیظ شیخ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا، میں نے آپ سرچ کر دیے، کچھ فرق نہ پڑتا. دیکھیں نا، لوگوں نے عمران خان کے کہے پہ ووٹ دینا نا. 5 ووٹ سے وارا، باقی ووٹ کوئی حفیظ شیخ کے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، 5 ووٹوں سے آ رہا ہے، باقی جو حفیظ شیخ کو ملے ہیں، حفیظ شیخ بیچارے کے ووٹ ہیں. وہ میرا پڑوسی اور دوست ہے، تو آج بھی 1-2 دفعہ فون ہے. میں نے کہا حوصلہ رکھ جی، دھار لگی رہتی ہے. تو ایک بھی ووٹ نہیں ہے اس کا. سر کیا حفیظ شیخ رہیں گے پاکستان رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور فینانس منسٹر رہیں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے. کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. آپ کے خیال میں گیلانی صاحب ون کریں گے چیئرمین سینٹ یا سنجرانی؟ دل سے میری دعا بھی یہی ہے اور اللہ سے بھی ہے کہ سنجرانی بلوچستان کا نام ہے، گیلانی تو جنوبی پنجاب سے ہی نام ہے، اور پولیٹیکلی بہت افیکٹ کرتا ہے کہ بلوچستان کی پارٹیسپیشن نہ ہو. سو سنجرانی کو اللہ کرے سنجرانی جیت جائے. سنجرانی جیتے گا انشاءاللہ. لیکن یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ سنجرانی صاحب کے پاس 4 نمبر کم ہے. وہی اسی طرح جس طرح گیلانی جیتا تھا. مطلب آپ لوگ بھی پیسے دیں گے؟ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. پیسے کون دیتا ہے جی؟ عمران خان تو مطلب ہے پیسے دینے کی سوچ ہی نہیں سکتا. عمران خان کیوں سوچے گا؟ دیکھیں، آزاد لوگ ہیں، اور شاید ڈپٹی اسپیکر کا سینٹ کا کینڈیڈیٹ بھی آزاد ہو. لیکن سر یہ جو پوائنٹ ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی خدشہ یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. اگر ہو گیا تو آج تو آپ ان پہ کہہ رہے ہیں پیسوں کے الزام، ہم پہ کہیں گے، لیکن لوگوں کو پتا ہے عمران خان پیسے لگانے والا کوئی نہیں. اور اس پارٹی میں ہے ہی اس وقت جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو مجھے بڑے، کیونکہ پرویز خٹک کے پاس اندر کی معلومات تھی، اس نے مجھے سے شیئر کیے تو بڑا ریٹ ہے 5 سے 8 کروڑ روپے. میرا خیال تھا 3-4 کروڑ روپے کی. 8 کروڑ تک ایک بندہ گیا. اور چیئرمین سینٹ کے لیے بھی پیسے لگیں گے سر؟ کچھ ہوگا جوڑ توڑ؟ آصف زرداری کے پاس بے پناہ پیسہ جی. پاپڑ والے کے ذریعے وہ اربوں روپے بھیج سکتا ہے، وہ مسالے والے کے ذریعے بھیج سکتا ہے، وہ دہی بھلے والے کے ذریعے بھیج سکتا ہے. تو ایک گیلانی اور صحیح ہو سکتا ہے کل وہ مزید ووٹ پھر خرید لے. خریدنے کی کوشش تو کرے گا وہ، لیکن ضروری نہیں کل وہ کامیاب ہو. اب پی ٹی آئی الرٹ ہے. سر آپ کو لگتا نہیں گیلانی صاحب کی ایک جیت نے ملک میں سیاست بدل کے رکھ دی ہے؟ اٹ از دی ون ون سچویشن فار زرداری سر. ان کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی. انہوں نے سارا زور مدر آف دی الیکشن ایک ہی قرار دے دیا. باقی ہر جگہ پی ٹی آئی جیتی ہے، اور پی ٹی آئی نیریٹو نہیں بیچ سکی صحیح طرح. ہم نے ذکر ہی نہیں کیا کہ کے پی کے میں ہماری اتنی سیٹیں ہیں، سندھ میں ہماری اتنی سیٹیں ہیں. پنجاب پہ ویسے ہی ٹوکرا رکھ دیا گیا جہاں الیکشن ہو سکتے تھے. ہم اپنا سودا ٹھیک طرح نہیں بیچ سکے، اور انہوں نے سودا ٹھیک بیچا. انہوں نے یہ بتایا کہ باقی الیکشن تو ایسے ہی جھنگے والے ہیں، اصل الیکشن اسلام آباد کا. زرداری صاحب نے یہ پری پلان کیا سارا؟ آئی تھنک سو. تو ویل پلان. اس کو ویل پلان. زرداری صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں آپ؟ پیسے کو کریڈٹ دے رہا ہوں جی. مجھے بھی آپ دے دیں 1-2 ارب روپیہ تو میں بھی کسی کو جتوا دوں گا. مطلب آپ کو آفر ہو تو آپ ووٹ بیچ سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، ہم سے تو کسی نے کبھی مانگا ہی نہیں، ووٹ ہی نہیں مانگا. نواز شریف صاحب جب گئے تھے ادھر مری لے کے گئے تھے تو ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے. ہم نہیں گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
ہم وہ ممبر تھے ایک دو جو نہیں گئے. ہم نے کہا یہ ہماری بڑی بےزتی ہے کہ ہم مری سے ووٹ ڈالنے آئے. رہتے ہیں ہم یہاں لال حویلی میں, لال حویلی سے ہم مری جائیں ہوٹل میں ٹھہریں, صبح آ کے ووٹ ڈالیں, یہ تو بےزتی ہے. آپ نہیں گئے. سر گیلانی صاحب کو لائے کیوں زرداری صاحب؟ ایک تو اس نے اپنی پرائم منسٹر کی سیکریفائس دی اور سوئز والوں کو خط نہیں لکھا کہ یہ پیسے واپس کیا جائے, نمبر 1. اور منشی کو منشی ملے کر لمبے ہاتھ. پھر اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کے جو کیسز ہیں اور اس کا دوشہ خانہ اور سارے اس کے ماحول سے ملتے ہیں. میں گیلانی صاحب, میں ایک دو دفعہ زندگی میں آصف زرداری صاحب سے ملا ہوں, آپ کے والد کی افوز. میں نے قاہرہ کی اس کو سپورٹ کی, اور مجھے الطاف حسین نے فون کیا. اس نے کہا آج تو جا رہا ہے اس کے افسوس. میں نے کہا میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا ایک کام کرے گا. میں نے کہا کیا؟ کہ ہم بھی سپورٹ کریں, تو بھی کریں. میں کہا جی بالکل, میں تو پہلے ہی قاہرہ کے حق میں ہوں کہ قاہرہ پرائم منسٹر بنے راجہ اشرف کی جگہ. تو میں نے زرداری صاحب کو کہا جی کہ قاہرہ بہت مڈل کلاس ہے. لڑائی کیا ہے؟ لڑائی ایک مڈل کلاس کی ہے. تنخواہ پیشہ طبقہ کچلا جا رہا ہے, باقی جو ریڈی لگا رہا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے. ریڈی والا بھی 500 600 2000 روپیہ شام کو گھر لے کے جا رہا ہے. وہ تنخواہ والا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, خواہ وہ ادارے میں ہے خواہ وہ کسی جگہ پہ بھی ہے. اس کی لائف میزریبل ہو رہی ہے, وہ پسا ہوا ہے. تو آپ نے بات کی گیلانی صاحب سے قاہرہ کے لیے؟ گیلانی کے لیے نہیں, آصف زرداری سے قاہرہ صاحب کے لیے کی بات؟ قاہرہ صاحب کیا کرا کیا کرا. اچھا, ابھی بھی لوگ کہہ رہے تھے شاید قاہرہ صاحب آ جائیں پنجاب سے. نہیں, مڈل کلاس بیچارے کی کیا سیاست. انفارمیشن منسٹر آ جائے گا, حالانکہ آ جائے تو مجھے تو خوشی ہوگی. سر اس پوری سیاست میں لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ نون لیگ کو نقصان ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نقصان اس لیے آج سے نوے دیکھیں نا, جہاں الیکشن ہو سکتا تھا وہاں تو انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دیا, اور ایکسپوز نہیں ہو سکے وہ, نہ ہم ایکسپوز ہو سکے. ہم ایکسپوز ہو گئے مرکز میں آ کے, ہمارے ممبر یعنی. اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا تو پتہ لگ جاتا کہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا کنے میاں دا سو, کہ کون کہاں کھڑا ہے. وہاں تو الیکشن ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ انڈرسٹینڈنگ ہوگی نون لیگ کی اور پرویز الہی گروپ وغیرہ کی. تو پرویز الہی صاحب نے نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ کروا دی. وہ بقول بظاہر ایسے دکھائی دے رہے ہیں. تو ہوا ہوگا تو کیسے کمپرومائز کیسے کر لیا؟ میں خود بڑا حیران. اور ظاہر ہے یہ کمپرومائز نواز شریف کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا ہوگا. اچھا, نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اس میں کنسنٹ میں شامل ہیں. مریم نے تو سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں کسی سوال میں مریم نواز شریف نے کہا کہ نہیں, اس کا جواب نہیں دیا. لیکن نواز شریف کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. عقل مندانہ فیصلہ آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں, 2 سیٹوں کا فرق پڑ جاتا تب بھی کوئی نہیں تھا. دیکھیں اگر ہمارا اور ان کا کیا فرق ہوا, ہم اپنا بیانیہ نہیں بھیج سکے. انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ مورچہ تو لگنا ہے اسلام آباد میں, لڑائی ہے اسلام آباد کی. ہم لگے رہے ادھر پشاور میں لڑیں گے, لاہور میں لڑیں گے, کراچی میں لڑیں گے. ہر ایک کو حصہ بقدر جسا مل گیا, کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا. الیکشن ڈسٹرب مرکز میں ہو گیا. عمران خان اور سارے عمران خان سب کے لیفٹ. عمران خان نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا, مجھے یقین ہے آج کی میٹنگ کے بعد عمران خان نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ سلپ ہو جائیں گے. 4-5 کی وہ سوچ رکھتا ہو, لیکن 17 سے 20 ووٹوں کا اس نے بھی نہیں سوچا تھا. ہوگا کیا؟ آپ سینٹ الیکشن کل چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں, صادق سنجانی ہو جاتے ہیں, وٹ نیکسٹ سر؟ دیکھیں اپوزیشن تو فیصلہ کرے گی کہ اس نے اسد کیسر کی طرف جانا ہے یا پنجاب کی طرف جانا ہے. اب وہ باز تو نہیں آئیں گے. پھر 30 مارچ کو ان کا لانگ مارچ بھی ہے, اور پھر 20 اپریل کو ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ہمارا ایک معاہدہ ہے, اس پہ بھی ہم نے اسمبلی میں لے کے جانا ہے. سو تھنگز آر, اسے میں کیا کہوں کہ بھئی سیاست میں یہ 90 دن بڑے تیزی کے ہیں. 60 دن لگا لیں, 1 مہینہ روزے کا چھوڑ دیں, وہ بھی شامل کر کے 1 مہینہ اس سے اگلا کر لیں, 90 دن بڑی. سر ابھی تک کی جو سیاست ہوئی اس میں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے, عمران خان ناکام ہو گیا. عمران خان ہی ناکام ہوا. دیکھیں ہم گیس کرنے میں ہم نے ایزی لیا.
تو ناکام ہو گئے نا سر. نہیں شیخ صاحب ہمیں اسلام آباد پر زور دینا چاہیے تھا, ہمیں بندوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. ہم دوسری طرف ہمارے جو پی ٹی آئی کے لیڈر, دیکھیں نا میری تو اکیلی ووٹ ہے, یا ایک میرے بھتیجے کی وہ پی ٹی آئی میں. سو جن لوگوں کے کہے میں لوگ ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں انہیں ایکٹیولی اسمبلی سے پہلے کمپین کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. شیخ صاحب لگتا نہیں آپ کے جو جواب ہیں, جو پچھلے بھی 4-5 انٹرویوز رہے اس میں بھی یہی جواب تھے کہ کنفیوزنگ ہیں. آپ کہتے ہیں گیلانی جیت گیا, ہارس ٹریڈنگ ہوئی. سنجرانی جیتے گا, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں عمران خان ناکام ہو گیا, اگلے 90 دن میں وہ ناکام نہیں ہوگا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ جواب کیوں ہے آپ کے؟ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہہ رہا میں. دیکھیں سجرانی کو بلوچستان سے اور آزاد لوگوں کے ووٹ ملیں گے, گیلانی کو کوئی آزاد بندے کا ووٹ نہیں ملا, پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ گئے. تو ہو سکتا ہے وہ آزاد وہیں بیٹھے ہوئے وہ ہسٹری پھر بھی تو ریپیٹ ہو سکتی ہے نا سر. دیکھیں ابھی بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, بڑا کانٹے دار الیکشن ہے کل والا, کیونکہ یہ انٹرویو شام کو جا چکا ہوگا صبح. بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے گیلانی صاحب جیت جائیں. نہیں, میرا مطلب ہے مجھے تو خیر کی توقع رکھنا چاہیے, لیکن جب میں کہتا ہوں مقابلہ سخت ہے تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں.